یہ کہانی ہے ایک نامرد کی بیوی کی، جو ایک وکیل اپنی زبانی سنا رہا ہے۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے اس سے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا ایک عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے۔ لیکن خاتون بضد تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی کہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی ان کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر صلح کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، جبکہ مدعیہ یعنی بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں تو خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، وکیل صاحب، میرا شوہر مردانہ طور پر کمزور ہے اور یہ نامرد ہے۔ میں اس عورت کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ البتہ منہ میں تو میں نے دے ہی ڈالی تھی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت بھری اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے اس کے اندر، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا اپنے شوہر سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بیوی کہنے لگی، ماشاءاللہ 2 بچے ہمارے، یہ جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی نامرد ہیں۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہے۔ تو بیوی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ میں نے سوال پوچھا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی، وکیل صاحب، صرف ازدواجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی، وہ مرد نامرد ہی رہتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی بھی طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کس طرح سے اپنے مرد کی عزت یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے درمیان میں بھی حل ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ آپ کو اگر خدا نے اولاد سے نواز رکھا ہے بی بی، اور اگر یہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو اگر آپ کو ان سب کے باوجود کسی مشکل کا سامنا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی تھیں۔ یوں کورٹ کچہری آنا اس معاملے کا حل نہیں تھا۔ میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بیوی کہنے لگی، ان کی کمزوری کسی بھی ڈاکٹر سے دور نہ ہو سکتی تھی وکیل صاحب، تبھی مجھے یہ راہ چننی پڑی۔ عجیب عورت تھی، ایک تو انتہا کی بے باکی، اوپر سے کمال کا کانفیڈنس، اور وجہ ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا ہے۔ نہ جانے یہ کیسی عورت تھی۔ اس کا حلیہ اس کی باتوں سے ذرا نہ ملتا تھا، مگر ہر کسی کے ماتھے پر تھوڑی نہ لکھا ہوتا ہے کہ باطن بھی ظاہر جیسا ہی ہے۔ بی بی، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا اور اس کے شوہر پر طرف۔ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ جہالت کی ضد میں آ کر گھر نہ توڑیں۔ میں نے اپنے غصے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنے فیملی ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کا کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا ماہر مانا جاتا تھا، اور اپنی طرف سے ہر حد کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس قدم سے روکنا چاہ رہا تھا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں۔ میں ان کا علاج کرانا دور، ایسے مرد کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی بڑی بیماری نہیں۔ جانے آپ نے اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ اب کی بار میرا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے، وہ چلانے لگی۔ میں نے کہا، اگر بیماری ہے تو پھر وضاحت کرو، کیسے ہے؟ اگر وہ بے باک تھی اتنی، تو میں بھی اصل مسئلہ جاننے کے لیے میں نے بھی اپنی شرم کو ایک طرف رکھا۔
لیکن جب وہ بیوی بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے آن گھیرا۔ وہ کہنے لگی، صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میرے ابو گاؤں میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ گبرو جوان، با اخلاق اور انتہائی مدد کرنے والا انسان ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا، سب کی عزت کرتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی دھی رانی سے کم کہہ کر نہیں بلایا، جبکہ میرے شوہر مجھے کتی کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ اب بتائیں، مرد میرا باپ جیسا شخص ہوا یا کتی کہنے والا؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں جی، اس میں میرے میکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں ہے نا کہ دوسروں کو گھر والوں کو گالیاں دی جائیں۔ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری تک کہہ دیتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہ ہوئی نا وکیل صاحب؟ وکیل صاحب، اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا۔ اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اس سوچ کو وہ عورت واقعی ہی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں جیسا باطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتے تھے نا، مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے شوہر نے کہا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں کیا خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا یہ کیا گیا ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا حساب کون دے گا؟ جب آپ میری بہن اور ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، آپ کیا جانے میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ میں پیار سے پہلے کہتی رہی لیکن آپ نے نہیں مانی۔ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کے ان کی صلح کروا دی۔ میرے موکل نے میرے سامنے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اب وہ ایک نارمل اور عام زندگی، ہنسی بھری خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی مسائل ہر گھر میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ پہلے والے حالات اب نہیں رہے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو میں کافی دیر وہیں چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر ہی دل میں بہت دے دی تھیں، تو شاید میں بھی نامرد ہی ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے۔